عدیل، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس جو بڑھانا ہے وہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 5 سال میں ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 4,000 سے 9,000 ارب تک پہنچ گئی ہے، یعنی یہ 2 گنا ہو چکی ہے 5 سالوں میں. تو عوام کے لیے آسانیاں کیسے پیدا ہوں گی؟ کیسے یہ عوام کو آگے ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، ہم اگر یہ بات کریں نا کہ کیا موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایسا اکنامک پلان ہے جی. جس میں عوام کو کوئی ریلیف ملے، یا اس کا دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہو کہ کیا کوئی ایسا اکنامک پلان ہے کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہو اور اداروں میں اس کی ریسٹرکچرنگ ہو، اور اس کے ساتھ ایسی ریسٹرکچرنگ ہو کہ اس کے ساتھ گروتھ بھی ہو. اس سوال کا جواب کہ عوام کے لیے کچھ ہے. دیکھیں، عوام کے لیے جو فسکل سپیس ہے وہ بہت کم ہے کہ عوام کو کچھ دیا جا سکے. جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے، یعنی ایک تو ہے نا مڈل کلاس، جو مڈل کلاس ہے وہ تو بیچاری اس ساری صورتحال میں مزید رل جائے گی، ان کو سب سے زیادہ رگڑا لگے گا. لیکن جو ایک غریب طبقہ ہے جو کہ بی آئی ایس پی کے کرائٹیریے پہ اترتا ہے، جو کہ سبسڈیز کے کرائٹیریے پہ اترتا ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے جس میں لائف لائن صارفین ہوتے ہیں، جس میں ایک انکم ہے، اس کی حد ہے جو آپ کے نادرا کے سسٹم کا جس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے کہ یہ اس کی اتنی انکم ہے، اس نے کبھی بیرون ملک ٹریول نہیں کیا، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے نا، تو غریب طبقے کے لیے ضرور حکومت کے پاس ایک پلان نظر آتا ہے جس میں آئی ایم ایف نے بھی کہا جی ٹھیک ہے، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں اور جو کم از کم اجرت ہے وہ بڑھائیں. اس حد تک تو ہو گیا. مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں ہے. اب معاملہ ہے جہاں تک کہ جو ریفارمز اور گروتھ، وہ اکنامک پلان جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور وہ چوائس نہیں ہے. وہ اس مرتبہ سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ یہ کنڈیشن ہے، اس میں اب یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے یا نہیں. یہ اب آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی ہے، اور وہ وقت ہم نے گنوا دیا جس میں یہ ہمارے پاس چوائس ہوا کرتا تھا. ہم نے اس پہ صرف سیاسی اور مقبول فیصلے کیے. ہم نے قرضوں پہ قرضے لے کے ایسے پروجیکٹس، ایسے اقدامات اور اس طرح کی جو ہم نے جو سیاسی فیصلے کیے کہ جس کی وجہ سے آج یہ پوری قوم کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اب اس وقت جو ہیں سافٹ چوائسز نہیں ہے پاکستان کے پاس، ہارڈ چوائسز ہیں. ان ہارڈ چوائسز میں ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تلخ فیصلے لینے سے. اس مرتبہ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ آلموسٹ تمام بڑی جماعتیں سوائے ایک جماعت کے وہ ایک پیج پہ ہیں. ماضی میں معیشت کا یہ حال کرنے والی یہ جماعتیں ہیں، لیکن اس وقت چونکہ یہ پاپولر فیصلے کرتی رہی اور اپنی سیاست کو دیکھتی رہی، مثال کے طور پہ پی آئی اے کو نہیں بیچنا، نہیں نجکاری کرنی، ڈسکوس کو نہیں بیچنا، نہیں نجکاری کرنی، پریشر آئے گا، ریٹیلرز پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، جو کاروباری طبقہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. اس مرتبہ اب یہ آپشن حکومت کے پاس نہیں رہا. اب آپ نے ریسٹرکچرنگ کرنی ہے، آپ نے نجکاری کرنی ہے، آپ نے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ پہ کام شروع کر دیا ہے. نجکاری کے حوالے سے اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں پی آئی اے کو بیچنے کے حوالے سے ایک اجلاس جو ہے وہ بھی جاری تھا. پھر ہم نے متبادل توانائی کے ذرائع پہ جانا ہے. اس طرح ہم تیل سے بجلی پیدا کر کے، مہنگی بجلی پیدا کر کے سستی نہیں دے سکتے. پھر اس کے علاوہ جو ٹیکس نیٹ بڑھنے جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بہت بڑے طبقات پہ ہاتھ ڈلنے جا رہا ہے، جو ٹیکس نیٹ بڑھنے جا رہا ہے. اور اس میں جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے. ریٹیلرز کے حوالے سے ایسا میکنزم لایا جا رہا ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا کہ جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہوگی وہاں سے ٹریکنگ شروع ہوگی اور سٹور تک ٹریکنگ آئے گی. ایسا میکنزم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. تو سیریسنس تو نظر آ رہی ہے. اور پھر دوسری جانب سیریسنس کیسے نظر آ رہی ہے؟ جو ایس آئی ایف سی گزشتہ روز کا جو اجلاس اور اس کے ویژولز تھے نا، وہ بہت اہمیت کے حامل تھے. ہم نے پہلی مرتبہ سویلین سیٹ اپ میں ایسا دیکھا کہ ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور ہوئی. کل پرانی کابینہ کے لوگ جو سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کے وزراء، ایس آئی ایف سی کے جو ممبرز تھے وہ تمام، اور جو نئے لوگ ہیں وہ بیٹھے. تو یہ جسچر دیا ریاست نے کہ پالیسیوں کا تسلسل، معیشت کے معاملے پہ جو انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، اس معاملے پہ وہ وہی رہے گا. جس طرح ہم نے دیکھا پی ڈی ایم دور میں
जो पॉलिसीज थी, उसके बाद निगरान सेटअप आया, तो निगरान सेटअप ने उन्हीं पॉलिसियों को लेके कैरी किया और उससे ज्यादा बेहतर डिलीवर किया। अब मौजूदा हुकूमत के लिए उससे बड़ा चैलेंज है कि इसने उस निगरान सेटअप से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये परफॉर्म करेंगे। इस वक्त एक जिस तरह का जो सेटअप बन चुका है, इसमें मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन इसमें अगर हम ये कहें कि बैठेगी वो हुकूमत के साथ ऑपोजिशन, देखें अपोजिशन ने तो ना पहले जो पहले सेटअप था ना उसमें ये बैठने के लिए तैयार थे, ना ये आगे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन कल की जो तस्वीर थी चारों वज़राए आला जो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे, वो बड़ी एक ताकतवर एक मैसेज था। वो जो तस्वीर थी कि उसमें अली अमीन गंडापुर का इन कौमी इश्यूज पे साथ खड़ा होना और वो तस्वीर बनवाना, अगरचे इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर बनाने पे इमरान खान साहब ने बहुत डिस्प्लेयर शो किया और उन्होंने साफियों से गुफ्तगू में कहा नहीं बनवानी चाहिए तस्वीर। अली अमीन गंडापुर जो है कल दोबारा खड़े हुए, उन्होंने तस्वीर बनाई, अगरचे उन्होंने बाद में जाके जो स्टेटमेंट दी वो एक अलग उन पे पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन इसमें नजर आ रहा है कि सूबों की जो वफाक के साथ कौमी इश्यूज पे, मुआशी इश्यूज पे जो चलने के हवाले से जो जेस्चर है ये बड़ा ताकतवर है और इससे मुल्क का भला होगा। जहां तक मामला है कि अवाम के लिए देखें, जब टैक्सेस लगेंगे और जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो जिस तरह के मैंने बताया कि गरीब तबके के लिए किसी ना किसी हद तक इसमें जो है वो रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है आदिल, आपका पॉइंट आ चुका है सब्सिडी की सूरत में, लेकिन जो मिडिल क्लास के लिए बड़ी मुश्किल है आगे। ठीक है।